کی بات کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مغالطے کی بنا پر، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، یوم جمل میں، جمل کے دن، جنگ جمل کے دن، یہ دوسری سمت تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، کئی لوگوں کو مغالطہ ہو گیا تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ایک پروپیگنڈا تھا، جنہوں نے شہید کیا تھا انہی بلوائیوں نے ایک لشکر بنا لیا اور مولا علی شیر خدا کے خلاف صف آرا ہو گئے. خود قاتلین عثمان ان کے خون کا بدلہ مانگنے والے بن گئے. ایک عجیب تماشا کر دیا تھا، ایک سازش تھی. اس میں امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں حضرت رفاعہ بن ایاس الدبی سے، وہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ یوم جمل ہم وہاں تھے. مولا علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص بھیجا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. وہ دوسری سمت کھڑے تھے، ان کی طرف مولا علی المرتضیٰ نے ایک آدمی بھیجا اور کہا کہ طلحہ کو بلا لاؤ، اسے کہو آ کے میری ایک بات سن لے. اس شخص نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا. آپ فوری مولا علی المرتضیٰ کی خدمت میں آ گئے. مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، اے میرے بھائی طلحہ، تمہیں خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ تم نے اپنے کانوں سے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس کے یہ الفاظ سنے ہیں یا نہیں، جب آقا فرما رہے تھے من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور اس کا معنی یہ ہوا جس کا علی مولا نہیں، جو علی کو مولا نہیں جانتا، میں اس کا مولا نہیں ہوں. تم نے یہ کلمات آقا کی زبان سے سنے کہ نہیں؟ جب آپ نے فرمایا اس وقت ان کی آنکھیں چشمان مقدس کھلی، ٹھٹر گئے، کہنے لگے قال نعم، ہاں سنے تھے یہ الفاظ. آپ نے پوچھا پھر میرے مقابلے میں دوسری سمت کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم مجھے یاد نہیں رہے تھے. اسی لمحے توبہ کرتا ہوں. اسی لمحے توبہ کی اور توبہ کر کے پلٹ گئے. توبہ کر کے پلٹ گئے، مزاحمت چھوڑ دی. اب میں دوستوں کو، احباب کو، مخلصین کو کہتا ہوں وہ تو مولا علی مرتضیٰ نے بلا کے توبہ کروا لی، تمہیں توبہ آج کون کروائے گا؟ تمہیں کون بتائے گا آ کر؟ تم کس کے کہنے پہ توبہ کرو گے؟ تم کب رجوع کرو گے؟ آپ تک میں نے مولا علی المرتضیٰ کی اور زبان مصطفیٰ سے یہ کلمات کی آواز پہنچا دی. اب انہی آقا کے فرمان پہ خود توبہ کر لو. ہمیں کوئی کریڈٹ نہ دینا ضرورت ہے، اصلاح پر آ جاؤ. اس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، جلد 3 صفحہ 419 اور حدیث نمبر 5594. اب پھر امام حاکم نے پھر روایت کیا، امام ابن سعد نے الطبقات میں روایت کیا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے المطالب العالیہ میں روایت کیا، اور امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں بیان کیا. امام ابن عبد البر انہوں نے بیان کیا لا تختلف العلماء الثقات فی ان مروان قتل طلحہ، کہ اس مسئلہ پر ثقہ علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب حضرت طلحہ نے مولا علی شیر خدا کی زبان سے یہ کلمات سنے اور کہا خدا کی قسم میں نے زبان مصطفیٰ سے یہ بات سنی تھی من کنت مولا فعلی مولا، مگر ذہن سے اتر گیا تھا. اب یاد آ گئے، وہ تائب ہو کر مڑ گئے. جب واپس جا رہے تھے وہ لشکر چھوڑ کر، تو امام ابن عبد البر اور امام حاکم، امام ابن سعد اور حافظ ابن حجر اسقلانی سب بیان کرتے ہیں کہ اس پر کوئی اختلاف نہیں. جب ان کو پلٹتے ہوئے دیکھا مروان بنو امیہ کا، کہ لشکر کا ایک بڑا لیڈر تھا، مروان نے دیکھا، اس نے پیچھے سے تیر مار کر حضرت طلحہ کو شہید کر دیا. مروان نے قتل کر دیا، شہید کر دیا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنگ جمل کے پیچھے سازش کن لوگوں کی تھی. مروان نے قتل کر دیا. امام باقلانی
اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں عشائرہ کے، وہ اپنی کتاب تمہید الاوائل میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ قال لشاب من عسکر علی، جب تیر لگا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان آفری کو پیش کر رہے تھے، ان کی روح قفص عنصری سے پرواز کر رہی تھی، شہادت ہو رہی تھی، تو قریب ایک جوان کو دیکھا، بلایا، خوبصورت جوان کون ہو؟ اس نے کہا میں مولا علی کے لشکر کا ایک سپاہی ہوں۔ آپ نے فرمایا امدد یدک ابایعک لامیر المومنین علی ابن ابی طالب، اے جوان میں تو دنیا سے جا رہا ہوں شہید ہو کر، ہاتھ آگے کرو اور گواہ ہو جاؤ میں تمہارے ہاتھ پر مولا علی اور مرتضیٰ کے لیے بیعت کرتا ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جوان کے ہاتھ پر بیعت کی جس کا درجہ خود حضرت طلحہ سے کم تھا۔ یہ حضرت طلحہ حضور کے صحابہ میں سے تھے۔ جوان سے پوچھا کون ہو خوبصورت جوان؟ کہا میں مولا علی المرتضیٰ کے لشکر کا سپاہی ہوں۔ فرمانے لگے میں جا رہا ہوں، جام شہادت پی رہا ہوں، ہاتھ بڑھاؤ گواہ ہو جانا، حضرت علی کو بتا دینا کہ میں نے آپ کے ذریعے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے۔ یہ جھنڈے اٹھانے ہیں تو علی کے اٹھاؤ، جلوس نکالنے ہیں تو ان کے نکالو، فیضان کے چشمے جاری کرنے ہیں تو ان کے جاری کرو۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ اور پھر امام ابن سعد نے اسی واقعہ پر 6 روایات صحیحہ روایت کی ہیں، 6 روایات نقل کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں یثبت بہا ان مروان ہوا قاتل طلحہ، ثابت شدہ بات ہے کہ حضرت طلحہ کا قاتل مروان تھا۔ پھر امام حاکم نے دوبارہ معرفت الصحابہ میں لکھا ہے، حضرت ثور بن مجزہ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے پاس سے گزرا جب ان کے آخری سانس تھے، جب وہ مولا علی المرتضیٰ کے پاس سے ہٹے اور ان کے کلمات سن کر کہ کیا تم نے زبان مصطفیٰ سے یہ سنا نہیں تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو فرمانے لگے مجھے یاد آ گیا، تائب ہو گئے اور واپس ہٹ گئے ان کی مخالفت اور مزاحمت سے، اور مروان نے تیر مار کر شہید کیا۔ جب آخری سانس لے رہے تھے، ایک کہتے ہیں حضرت ثور بن مجزہ کہتے ہیں میں ان کے پاس تھا، گزرا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک نوجوان شخص، اس کا چہرہ چمکتے ہوئے چاند کی طرح روشن تھا، خوبصورت چہرہ تھا، میں کھڑا تھا، حضرت طلحہ نے اسے بلایا، خوبصورت جوان چاند کی طرح تمہارا چہرہ چمک رہا ہے، ممن انت، تم کون ہو؟ ممن انت، 2 ہی گروہ تھے نا اس وقت، کس گروہ سے ہو؟ فقلت من اصحاب امیر المومنین علی ابن ابی طالب، انہوں نے کہا میں علی ابن ابی طالب کے لشکر کا سپاہی ہوں، مولا علی کے سپاہی ہوں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا شہید ہونے سے قبل فرمایا ابسط یدک، اپنا ہاتھ بڑھا دو، ہاتھ ابایعک، ہاتھ بڑھا دو تاکہ میں تمہاری بیعت کروں۔ کہتے ہیں پھر میں نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے میری بیعت کی، جو ہی بیعت کر چکے اور کہا کہ مولا علی کو بتا دینا کہ میں آپ کی بیعت کر کے آخرت میں جا رہا ہوں، دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، شہید ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں میں دوڑ کر مولا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کے خبر دی کہ یہ واقعہ حضرت طلحہ کا ہوا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ بیٹھے تھے، جو ہی واقعہ سنا بے ساختہ پکار اٹھے، فرمانے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اللہ ان یدخل طلحہ الجنہ الا بیعتی فی عنقہ، فرمانے لگے اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے طلحہ کو اس وقت جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جب اس نے میری بیعت اپنے گلے میں ڈال لی۔ اس وقت تک جنت کا دروازہ بند رہا،
جب تک میری بیعت، چونکہ خلافت راشدہ کا دور تھا تو اس کے گلے میں میری بیعت کا توق پڑا تو جنت کے دروازے رب کریم نے کھول دیے، فرمایا میرے مصطفیٰ نے سچ فرمایا تھا۔ اور حدیث کے ایک اور لفظ ہیں، اس موقع پر نہیں میں بتا دوں، میرے آقا نے فرمایا علی کو خطاب کرتے ہوئے، فرمایا علی تم جنت کے تقسیم کرنے والے ہو، تمہارے اوپر فیصلہ ہوگا، تجھ سے محبت کرنے والے جنت میں جاتے ہیں، بغض رکھنے والے دوزخ میں جاتے ہیں۔